بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ یزید ملعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نظر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں ہوئی تھی، جب سن 60 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا معاویہ یزید ملعون کو اپنے بعد حکومت بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتین کے ذریعے خطبوں میں یزید ملعون کا نام لینے کا حکم دیا۔ تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ رسول یزید کی بیعت سے سری طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت میں سب سے افضل نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پڑ جائے اور لوگ امام حسین علیہ السلام کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سر مبارک کو شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ علیہ السلام اور صحابہ کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔